तुम जो विर्द पढ़ते हो उसमें बड़ी तासीर है, मुझे भी सिखला दो। ایک درویش آدمی تھا جس کے پاس بہت ہی پاورفل عمل اور ورد تھا۔ وہ جس کام کے لیے بھی یہ ورد پڑھتا وہ کام ہو جاتا۔ اب اس کی خبر بادشاہ وقت کو لگ گئی تو بادشاہ نے اس درویش کو بلایا اور اس سے کہا، تم جو ورد پڑھتے ہو اس میں بڑی تاثیر ہے، مجھے بھی سکھلا دو۔ تو درویش نے اسے سمجھایا، بادشاہ سلامت، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، آپ اس ذمہ داری کو پوری کریں، آپ اس عمل کے چکر میں نہ پڑیں۔ کسی طرح ٹال دیا، وہاں سے نکل گیا۔ لیکن بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹھی تھی کہ کچھ نہ کچھ کر کے مجھے اس ورد کو سیکھنا ہے۔ تو بادشاہ نے کسی اور آدمی کا انتظام کیا، ایک دوسرے شخص کو بلایا جو ایسا ہی ورد جانتا تھا، اس سے وہ ورد سیکھا۔ جب سیکھ کر مکمل ہو گیا تو بادشاہ نے وہ ورد پڑھا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تو بادشاہ نے اس پہلے والے درویش کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ میں نے یہ عمل کسی اور سے سیکھ تو لیا لیکن اس عمل کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ تو درویش نے پہلے خاموشی سے سنا، پھر اس کے بعد درویش نے کہا، سپاہیوں، بادشاہ کو گرفتار کر لو۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ بادشاہ نے غصے سے چلا کر کہا، سپاہیوں، اس درویش کو گرفتار کر لو۔ جیسے ہی بادشاہ کے سپاہیوں نے بوڑھے کو پکڑ لیا تو بوڑھے درویش نے کہا، بادشاہ سلامت، میں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں نے ایک ہی حکم دیا، میں نے بھی کہا ایک ہی حکم تھا، آپ نے جو کہا وہ بھی ایک ہی حکم تھا، لیکن سپاہیوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، میرے حکم کی تعمیل نہیں کی، کیونکہ یہاں آپ کے حکم کی اہمیت ہے، میرے حکم کی اہمیت نہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کے یہاں آپ نے بھی وہی ورد پڑھا، میں نے بھی وہی ورد پڑھا، لیکن اس ورد سے زیادہ ورد پڑھنے والے کا مقام اللہ کے یہاں اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے الفاظ پر محنت کرنے سے پہلے اپنے دل پر محنت کریں، اپنا اللہ کے یہاں ایک مقام پیدا کریں۔